بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہماری جو گفتگو ہے وہ تھی کہ فتویٰ جو ہے وہ کسے کہتے ہیں۔ تو کیا بیان ہوا کہ لغت اور عربی ڈکشنری میں فتویٰ کہتے ہیں حکم شرعی کو بیان کرنا، اور حکم شرعی کو بیان کرنے کے جو ہے وہ دو طریقے ہمارے پاس رہے ہیں۔ ایک طریقہ وہی ہے کہ جو ابھی رائج ہے کہ روایات اہل بیت علیہم السلام میں غور و فکر کریں اور وہاں سے جو حکم شرعی سمجھا ہے اسے کیا لکھ دیں، اور دوسرا طریقہ جو متقدمین کا رہا ہے کہ وہ حکم شرعی کو بیان کرتے تھے خود روایت کی شکل میں، یعنی روایت کو لکھ دیتے تھے اور شروع میں بیان کر دیتے تھے کہ ہم جو ہے وہ یہ ضمانت لے رہے ہیں، یہ گارنٹی لے رہے ہیں کہ یہ روایت ہمارے اور اللہ کے درمیان کیا حجت ہے، جیسا کہ من لا یحضر الفقیہ جو ہے وہ کتاب ہے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں کہ الفتویٰ بنقل روایہ، یہ فتویٰ دے گا روایت کو نقل کرنے کے ساتھ۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ ہوتا ہے وہ فقط ناقل روایت بنتا ہے، راوی بنتا ہے، لیکن وہ فتویٰ دینے والا نہیں بنتا، کہ جب وہ یہ بیان کرے جی مجھ سے فلاں بندے نے بیان کیا، فلاں بندے سے فلاں بندے نے بیان کیا کہ امام نے یہ فرمایا، بس اتنا کہ بیان کر دے تو وہ فقط راوی ہے، وہ فقط ناقل ہے، ایک بات کو ٹرانسفر کر رہا ہے دوسرے تک، وہ باقاعدہ اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کے اندر جو بات لکھی ہوئی ہے وہی کیا شرعی حکم ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے۔ تو کچھ فتویٰ کی جو ہے وہ کتابیں دیکھیں گے کہ ہمارے پاس جو متقدمین ہیں ان کی جو ہے وہ کیا کتابیں جو ہیں وہ فتویٰ کی رہی ہیں۔ اچھا، یہ ایک کتاب الہدایہ ہے اور یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ہے۔ ان کا جو پورا نام ہے محمد بن علی بن حسین بن بابویہ القمی، 381 کے کہیں یہ متوفی ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ ان کے فتاویٰ کی جو ہے وہ کتاب ہے۔ اب اس میں دیکھیے گا کہ وہ فتویٰ دینے کا جو ہے وہ ان کا کیا انداز رہا ہے۔ یہ جو ہے قدیم نسخوں سے ساری چیزیں لے کر آئے ہیں۔ یہ پہلا جو ہے مقدمہ لکھا جاتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ہے یا نہیں ہے، اس میں کیا بحث ہے، یہ ساری یہ ساری مقدماتی بحث ہے۔ پھر کتاب کا نام یہ لکھا اہمیت الکتاب۔ اچھا، اس کی فہرست میں چلے جاتے ہیں۔ ہاں، یہ ابواب جو ہے وہ طلاق کے شروع ہو گئے، مثلا یہ طلاق کا جو ہے باب ہم کھولتے ہیں صفحہ نمبر 271 پہ۔ ٹھیک ہے جی، اب اس میں دیکھیں کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں، قال الصادق علیہ السلام، یعنی اس میں کیا بیان کر رہے ہیں، روایت کیا بیان کر رہے ہیں کہ طلاق و سنت ہوا انہ اذا اراد الرجل ان یطلق امرأته، یہ پوری کیا روایت یہاں پہ بیان کی۔ ٹھیک ہے جی، طلاق العدت میں بھی ایسے ہے، قال صادق علیہ السلام۔ اچھا، باب زہار شروع ہوا تو یہاں پہ شروع میں روایت کیا بیان نہیں کی، بلکہ یہاں پہ کیا ہے بغیر روایت کے سیدھا بیان کر دیا کہ زہار کی جو ہے وہ دو قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی بیوی سے یہ کہے، اور دوسری قسم کیا ہے یہ ہے۔ پھر اس کا حکم بیان کیا کہ اگر وہ یہ کہے تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، کفارہ ہوتا ہے، کفارہ نہیں ہوتا۔ پھر کفارے کا حکم بیان کیا کہ کفارہ کیا ہے۔ اس ساری بحث میں جو ہے وہ یہاں تک روایت کیا ذکر نہیں کی، آگے جا کے جو ہے یہاں سے کیا ہے وقد رویہ، روایت کی گئی ہے، یوں کر کے کیا ذکر کیا۔ تو یعنی اسی ایک کتاب میں آپ کو ہر جگہ پہ دو دو کہہ نمونے نظر آ جائیں گے کہ کسی جگہ پہ قال صادق کہہ کے وہ بیان کریں گے، اور کسی جگہ پہ کیا ہے قال صادق کہہ کے بیان نہیں کریں گے، بلکہ جو روایات سے استنباط شدہ ہے، جو انہوں نے سمجھا ہوا ہے، اسی کو کیا کر دیں گے، بیان کر دیں گے۔ یعنی یہ کتاب حقیقت میں آپ کو ایسے لگے گی کہ کبھی توضیح المسائل کی طرح ہے اور کبھی کیا ہے حدیث کی کتابوں کی طرح ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس میں ایک اور نمونہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کدھر ہوگی بھی۔ کتاب الہدایہ کو جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ الکتاب ہدایہ۔ فہرست میں چلے جاتے ہیں۔ اچھا،
شروع کے دیکھتے ہیں، اس کے شروع کے ابواب کون سے ہیں جو پانی کی اقسام اور اس کے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ شروع میں عقائد کے باب ہیں، عقائد کے باب کے بعد یہ ابواب طہارہ شروع، یہ طہارت کے باب ہے، صفحہ نمبر 65 سے۔ کیا 165 تو نہیں تھا؟ یہ کیا گڑبڑ ہو گیا بھائی؟ ہاں یہ آ گیا ابواب طہارت۔ اچھا، یہ ابواب طہارت میں یہاں پہ دیکھیں، الماء کلہ طاہر حتی یعلم انہ قاذر، یہ بھی کیا انہوں نے قال صادق کہہ کے جو ہے وہ بیان نہیں فرمایا، ایسے جو سیدھا لکھ دیا کہ سارا پانی پاک ہے۔ اور ولا یفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلہ، ٹھیک ہے، ولا باس ان یتوضا بماء الورد للصلاۃ، جو ماء الورد ہوتا ہے یعنی جو جسے ہم کیا کہتے ہیں، پھول کا جو پانی ہے، عرق گلاب جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کا فتویٰ تھا کہ ماء الورد جو ہے وہ عرق گلاب جو مضاف پانی ہے اس سے کیا وضو ہو سکتا ہے۔ وہ یغتسل بہ من الجنابت، غسل جنابت بھی ہو سکتا ہے، لیکن فاما الذی تسخنہ الشمس، جس پانی کو سورج گرم کر دے، ٹھیک ہے، ٹینکیوں کا جو گرم پانی ہے سورج گرم کر دیتا ہے، فإنہ لا یتوضأ بہ، اس سے وضو بھی نہیں ہو سکتا اور غسل بھی کیا ہے، نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارے فقہا کے نزدیک مکروہ ہے نا، جیسے جمعہ، غسل جمعہ کیا ہے ہمارے فقہا کے مطابق کیا ہے، مستحب ہے، شیخ صدوق کے مطابق کیا ہے، واجب ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ان کا فتویٰ ہے کہ جو ابھی کے فقہا کے جو فتاوی ہیں ان سے بالکل کیا ہے، ہٹ کے ہے، الگ ہے۔ اچھا، نیچے اس کے کام بھی کیا گیا ہے، روایات وغیرہ بھی کیا دی گئی ہیں۔ روایات میں ہے کہ ماء سے ورد سے وضو جو ہے وہ صحیح ہے، کیا روایت ہے اس قسم کی ہمارے پاس؟ ہاں یہ دیکھیں نیچے حاشیے دیکھیے گا ان کا، ھذا مطابق، کہ یہ جو ماء الورد سے انہوں نے پانی کا کہا کہ عرق گلاب سے جو ہے وضو اور غسل ہو سکتا ہے، کہتے ہیں کہ ھذا مطابق لما ورد فی نسخۃ من الفقیہ، کہ جو فقیہ کا ایک نسخہ ہے جس کو بیان کیا روضۃ المتقین کے مطابق، اس کے یہ بات مطابق ہے، بالکل کوئی خلاف نہیں ہے۔ وَهُوَ خِلَافُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ عُلَمَاؤُنَا الْإِمَامِيَّہ، ٹھیک ہے جی، کہ ہمارے علماء امامیہ کے یہ بات کیا برخلاف ہے، إِلَّا أَنَّ مَا فِي الْفَقِيهِ الْمَطْبُوعِ لَا يُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ، لیکن جو ابھی منہج الفقیہ چھپی ہے اس میں یہ بات کیا ثابت نہیں ہوتی شیخ صدوق رحمہ کی۔ تو اس کے اوپر پوری بحث ہے کہ ان کی ماء الورد سے کیا جو ہے وہ مضاف پانی مراد ہے، یا ماء الورد سے وہ پانی ہے کہ جس پانی میں ایک پھول وغیرہ ڈال دیے جاتے ہیں، تھوڑی سی خوشبو آ جاتی ہے، کیا مراد ہے اس سے۔ تو بہرحال اسی طریقے سے جو ان کا فتویٰ ہے کہ جو سورج کا گرم شدہ پانی ہے اس سے جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، تو وہ جو روایات کو ہے انہوں نے حمل کیا کس کے اوپر، سیدھا سیدھا وضو کے بطلان کے اوپر کیا حمل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے بھی اسی طریقے سے چلتا جائیں، ولا باس بالوضوء من فضل الحائض والجنب، حائض خاتون اور جنب شخص جو کیا کرتا ہے، پانی سے نہاتا ہے تو وہ بچ گیا پانی، اگر وہ پاک ہے تو اس سے کیا کر سکتے ہیں، وضو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سارے کے بعد ابھی یہاں پہ کیا حدیث آئی ہے، ابھی دیکھیں، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ کتاب جو ہے وہ ان کے فتاوی کی کتاب ہے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ روایات کے نقل کرنے کی بجائے سیدھے سیدھے کیا ہے، فتاوی کی بھی کیا بڑی تعداد ہمیں مل جائے گی۔ اچھا، اب ہم مزید چلتے ہیں، ہمارے پاس اور کون سی کتابیں ہیں فتاوی کے حوالے سے۔ اس میں ایک شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب تھی، ان کے والد کی کتاب تھی، جو بہت پرانی کیا کتاب ہے، وہ مجھ سے شاید کاپی نہیں ہو سکی، لیپ ٹاپ میں تھی، تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اس میں کیا سیدھے فتاوے ہیں، انہوں نے بھی کیا اس میں فتاوی لکھے ہیں۔ اچھا، یہ ایک اور کتاب ہے جو شیخ صدوق کے بعد جو ہے وہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کی ہے، ٹھیک ہے، یہ 385 سے لے کر 460 ہجری کے ہیں، شیخ طوسی علیہ رحمہ۔
ان کی کتابیں احادیث کی تو ہمیں پتہ ہیں کہ الاستبصار ایک کتاب ہے اور ایک تہذیب کی کتاب ہے. ان کی کتابیں فتاویٰ کی بھی ہیں. ان میں سے ایک کتاب کیا ہے النہایہ فی مجرد الفقہ والفتاویٰ، یعنی اس کا نام ہی دیکھیں کہ یہ فقہ اور فتاوی میں، فقط فقہ اور فتاوی جو انہوں نے کتاب لکھی ہے نہایہ، یہ کیا ہے وہ کتاب ہے. اچھا یہ کتاب ان کی کس میں ہے جی؟ فارسی، ہاں ترجمہ فارسی ہے. فارسی کی ترجمہ کے ساتھ کیا یہ نسخہ ہمارے پاس موجود ہے. یہاں پہ دیکھتے ہیں انہوں نے کیسے جو ہے وہ فتاویٰ دی ہیں، کوئی روایت لکھی ہے یا نہیں لکھی، اس کی فہرست میں ہمیں جانا پڑے گا. یہ پرانے نسخے کے صفحات ہیں اس کے. اچھا اس کی فہرست شاید نہیں بنائی ہوئی انہوں نے. ہاں اس کی فہرست ہے ہی نہیں، بس ایسے ہی ہم درمیان میں آ جاتے ہیں. یہ جو ہے وہ کتاب الطہارت ہے، ٹھیک ہے جی. عربی متن بھی ہے اور ساتھ بھی یہ بھی. دیکھیں یہ ہے مثلا باب تیمم، باب التیمم و احکام ہی، تیمم کے احکام، ٹھیک ہے جی. توضیح المسائل سیدھی سیدھی. التیمم علی ضربین، تیمم کی دو قسمیں ہیں، ایک تیمم وضو کے بدلے میں ہوتا ہے اور ایک کیا ہے واجب غسل کے بدلے میں ہوتا ہے. وہ یحتاج فیہ الی العلم بخمسۃ اشیاء، پہلی 5 چیزوں کے اس میں کیا علم ضروری ہے. پہلے یہ ہے کہ کس کے اوپر تیمم ہوتا ہے، اس کے احکام، تیمم کب واجب ہوتا ہے، تیمم کن چیزوں کے اوپر جائز ہوتا ہے، تیمم کی کیفیت کیا ہے، یہ ساری چیزیں. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساری کی ساری چیزیں، یہ مکمل کیا فتاوی ہیں، یعنی ٹوٹلی شکل جو ہے یہ کون سی، یہ توضیح المسائل کی شکل ہے. تو یہ 2 مثالیں جو ہے ہمارے سامنے آ گئیں، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی اور شیخ طوسی علیہ رحمہ کی، کہ انہوں نے احادیث کی کتابیں بھی لکھی اور فتاوی کی کیا کتابیں بھی لکھی. یہ ہیں بھی ہمارے محدث اور مرکزی کتابوں کے کیا ہیں محدثین ہیں. تو کچھ مومنین جو ہے وہ یہ کہتے ہیں نہیں جی جو محدثین تھے نا انہوں نے فقط کیا روایات کی کتابیں لکھی ہیں، فتاوی کی کتابیں اور توضیح المسائل کی طرح ان کی چیزیں ہے ہی نہیں، جبکہ ہمارے پاس کیا ہیں یہ کتابیں ان کی موجود ہیں. تو شیخ صدوق علیہ رحمہ کی یہ جو خود کتاب ہے تہذیب کی، یہ بھی حقیقت میں جو ہے وہ ان کے جو استاد سے شیخ مفید علیہ رحمہ، ان کی توضیح المسائل تھی المقنع کے نام سے، اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے کیا لکھی تھیں، احادیث کیا جمع کی تھیں. یعنی یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ شیخ طوسی کی جو کتاب ہے تہذیب، تہذیب کے اوپر انہوں نے جو مقدمہ لکھا ہے، خود اپنا ان کا جو مقدمہ ہے، یہ نسخے ہو گئے، شکر تقدیم، ہاں یہ ان کے یہاں سے اپنا مقدمہ شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ خطبہ لکھنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ذاکرنی بعض الاصدقاء ایدہ اللہ ممن اوجب حقہ علینا باحادیث اصحابنا، کہ بعض اصدقاء نے میرے ساتھ اس بات کے اوپر مذاکرہ کیا، اور وہ اصدقاء بھی وہ ہیں کہ جن کا حق جو ہے وہ ہمارے اوپر کیا ہے ضروری ہے، ان کا حق ادا کرنا چاہیے ہمیں. تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جی جو ہمارے اصحاب کی احادیث ہیں وما وقع فیہا من الاختلاف والتباین والمنافات والتضاد حتی لا یکاد یتفق خبر الا وباذا ما یضادہ، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو اصحاب کی احادیث ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک ایسی خبر بھی نہیں ہے مگر یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کیا ہے اس سے ٹکرانے والی کیا روایت موجود ہے. ولا یسلم حدیث الا فی مقابلہ الا وفی مقابلتہ ما ینافیہ، ٹھیک ہے. حتی جعل مخالفون ذلک من اعظم الطعون علی مذہبنا، یہ جو بات تھی نا کہ ہماری ہر روایت کے خلاف دیگر روایتیں بھی ہیں، یہ ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے مخالف مذہب تھے وہ ہمارے اوپر کیا طعن کرتے تھے. وتطرقوا بذلک الی ابطال معتقدنا، اور اس کے ذریعے سے وہ رستہ بناتے تھے کہ ہمارے عقیدے کو کیا کریں، باطل ثابت کریں. تو وہ یعنی ذکر کر رہے تھے ہمارے اصحاب سارے کہ ہمیشہ سے جو ہے وہ شروع سے لے کر اب تک جو ہے یہ طعن کیا ہے تمہارے اوپر کیا چلتا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ نہیں ہو سکتی کہ اللہ نے اس طرح کا حکم دیا ہو، یہ ساری چیزیں.
اور وہ کہتے تھے کہ وجود و حاضر اختلاف منکم مع اعتقادکم بطلان ذالک دلیل علی فساد الاصل. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا جو اصل مذہب ہے وہی کیا باطل ہے، اتنا زیادہ کیا اس میں اختلاف کیا پیدا ہو چکا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ وہ جو لوگ ہیں نا وہ اس شبہ کو ختم کرنے سے کیا ہو گئے، عاجز ہو گئے. روایات ٹکرا رہی تھیں، ان کو کیا سمجھ نہیں آ سکی کیسے عاجز کرنا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ سمعت شیخنا ابا عبداللہ ان کے شیخ مفید الرحمہ، ان کو ابو عبداللہ ان کے کیا کنیت ہے، ان سے میں نے یہ بات سنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ان ابو الحسین الہارونی العلوی، کہ یہ جو ابو الحسین الہارونی العلوی ہے، کان یعتقد الحق کا، یہ جو ہے وہ حق کا عقیدہ رکھتا تھا، ویدین بالامامت، اور یہ امامت کو کیا قائل تھا. فرجع عنہا، پس اس نے کیا امامت کو چھوڑ دیا، عقیدہ امامت سے کیا پھر گیا. کیوں پھرا؟ لما التبس علیہ الامر فی اختلاف الاحادیث، کہ جب اختلاف احادیث کو دیکھا اور یہ معاملہ اس کے اوپر کیا ہے پوشیدہ رہ گیا، تو وہ یہی پھر گیا امامت سے. وہ تارک المذہب ودان بغیرہ، ٹھیک ہے، اس مذہب کو چھوڑ دیا اور دوسرے کی طرف چلا گیا. وجہ کیا تھی کہ لما لم یتبین لہ وجوہ المعانی فیہ، اس کے لیے یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ ان روایات کے کیا معنی ہیں، کتنا ٹکراؤ ہے. تو پھر شیخ صدوق رحمہ کیا کہتے ہیں کہ وہذا جدل، اس بنیاد پہ مذہب کو چھوڑ دینا یہ دلیل ہے کہ علی غیر بصیرت، ٹھیک ہے، کہ انہ داخل فیہ، کہ وہ اس مذہب میں داخل ہوا تھا بغیر کسی بصیرت کے، یعنی علم کے ساتھ داخل نہیں ہوا تھا، بلکہ واعتقد المذہب من جہت التقلید، کسی کے کہنے میں آ گیا اور اس نے شیعہ مذہب کیا ہے اپنا لیا، خود تحقیق سے کیا ہے قائل نہیں ہوا تھا. اس کی کیا وجہ ہے کہ لأن الاختلاف فی الفروع، چلیں ہم کہتے ہیں کہ فروع میں اختلاف ہے نا ہمارے پاس حدیث میں، تو یہ اختلاف اس بات کا سبب تو نہیں بنتا کہ ترک ما ثبت بالادلۃ من الاصول، کہ جو اصول دین میں ثابت ہے ادلہ کے ذریعے سے اس کو بھی چھوڑ دیا جائے. تو اگر اس کے پاس امامت کے اوپر دلائل تھے تو امامت کیوں چھوڑ دی؟ ٹھیک ہے، فرعی احکام چھوڑ دیتا، نمازیں ان طریقے سے پڑھتا، لیکن امامت کو کیوں چھوڑ دیا؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ امامت کا بھی شروع سے بھی کیا بصیرت کے ساتھ قائل نہیں تھا. تو یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اصحاب جو ہے وہ ساتھی اس چیز کو بیان کرتے تھے، ہمارے استاد بھی بیان کرتے تھے کہ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ ہمارے ہاں حدیث کا کیا بڑا اختلاف ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے کیا ٹکراؤ ہے. اچھا، تو پھر میں نے کہا کہ میں جو ہے وہ ایک کتاب ایسی لکھوں گا، کتاب یحتوی علی تعویل الاخبار المختلفہ، کہ جس میں یہ جو اخبار آپس میں ٹکرا رہی ہیں ان کی کیا بیان کروں گا، تعویل بیان کروں گا، ایک قسم کی شرح ہوگی. ٹھیک ہے جی، اور یہ چیز ایسی ہے کہ جو فائدہ مند ہے، من لما فیہ من کثرت النفع للمبتدی، کہ اس میں جو فائدہ ہے وہ مبتدی طالب علم کے لیے بھی ہے، اور جو ریس فی العلم ہے، یعنی جو علم میں آگے بڑھ چکا ہے اس کے لیے بھی ہے. یعنی عوام کی یہاں پہ بات نہیں ہے. کتاب تہذیب یہ لکھ رہے ہیں تاکہ اس سے زیادہ فائدہ کس کو؟ طالب علموں کو، جو ابتدائی مقدمات کے طالب علم ان کو فائدہ بھی ہو اور بعد والے ہیں ان کو بھی کیا ہو، فائدہ ہو. اچھا، وسألنی، اور مجھ سے یہ سوال کیا وہ جو تھے ہمارے دوست وغیرہ، کہ ان اقصد الی رسالت شیخنا ابی عبداللہ، کہ میں جو اپنے استاد کا رسالہ ہے فقہ میں کہ الموسومۃ بالمقنعہ، کہ جس کا نام کیا ہے مقنعہ ہے، اس کا میں کیا کروں، ارادہ کروں، یعنی وہ میں رسالہ لوں اور اس کے اندر کیا کروں، جو روایات لکھی ہوئی یعنی شرعی مسائل لکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر میں کیا کروں، احادیث جمع کروں. ٹھیک ہے جی. اور اسی طریقے سے کیا ہے میں نے وہاں پہ قصد کیا الی اول باب یتعلق بالطہارہ، کہ پہلا جو باب تھا طہارت کے متعلق تھا اس سے میں کیا شروع ہوا، اس طریقے سے سارا کیا نظام شروع کر دیا. یعنی حقیقت میں جو یہ لکھنے کا طریقہ کار تھا نا ان کا تہذیب کا، وہ بھی اسی بات سے شروع ہوا کہ انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ یہ اخبار میں بہت زیادہ ٹکراؤ ہے اور لوگ جو ہے وہ مذہب چھوڑ رہے ہیں، تو لہٰذا جو ہے وہ میں کیا کروں، اپنے جو استاد کی کتاب مقنعہ ہے اس کی ایک شرح لکھوں، اس کے کتاب و طہارت سے شروع کروں اور ایک کے کیا روایات کیا جمع کروں. تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی بات جو ہے جوانی کے عالم میں یہ لکھ رہے تھے، اور یہاں پہ شیخ صدوق اپنے استاد کو کیا لکھ رہے ہیں، اید اللہ، خدا ان کی تائید کرے، رحمہ اللہ، کیا نہیں لکھ رہے. تو یعنی بڑا جوانی کے ان کا عالم ہے، یہ اید اللہ تعالی لکھا نا استاد کو. تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ کتاب و طہارت انہوں مکمل نہیں کر پائے. ٹھیک ہے، بات یعنی حدیث نے بڑی پھیل کی تھی، بہت بڑا جو ہے کتاب و طہارت بن گیا. تو پھر بعد میں انہوں نے کہا ہے وہ اپنے استاد کے رسالہ کو چھوڑ دیا، بس ایسے ہی کیا حدیث کیا ہے جمع کرنا شروع کر دیں، اور کہا کہ اس کے بعد پھر میں ایک کتاب لکھوں گا استبصار کی. وہ پھر بعد میں کتاب لکھی جس میں مختلف روایات جمع کی اور ان کے کیا ہے ٹکراؤ کی کیا ہے بحث کی.
تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ فتاوی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ احادیث کا بھی کیا وجود ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ دعویٰ کرے کہ جی جو ہمارے محدثین ہیں وہ فقط اور فقط کیا احادیث ہی لکھا کرتے تھے اور کوئی اس کی شرح وغیرہ نہیں لکھتے تھے یا شرح کے علاوہ فتاوی نہیں لکھتے تھے. ایسی بات جو ہے وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارے محدثین کا ہو گیا. محدثین سے پہلے اگر ہم چلیں امام علیہ السلام کے زمانے میں, چھٹے امام کے زمانے میں, پانچویں امام کے زمانے میں, زرارہ جیسے جو فقیہ ہیں, فضل بن شاذان جیسے ہو گئے, یونس بن عبد الرحمن جیسے ہو گئے, تو ان لوگوں کی سیرت بھی یہی رہی ہے کہ یہ بھی روایات بھی نقل کرتے تھے اور کبھی کیا روایات نقل بھی نہیں کرتے تھے, سیدھا کیا دیتے تھے, روایت کے بغیر فتویٰ بھی کیا نقل کیا کرتے تھے, خصوصاً باب المیراث میں. کیونکہ باب المیراث میں جو کلی روایات ہیں وہ چند ایک ہیں, اور جو لوگ میراث کا مسئلہ پوچھنے آتے ہیں اگر آپ ان کو روایت بتا بھی دیں تو انہیں سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ وہ سیدھا سیدھا کیا حکم بیان کرتے تھے کہ اس کو اتنے سے دے دو, اس کو اتنے سے دے دو. ٹھیک ہے, سیدھا کیا ہوتا ہے, فتویٰ دینا ہوتا ہے یہاں پہ. یہ جو ہے وہ خود کتاب الکافی جو ہماری قدیم کتاب ہے اس میں بھی کیا یہ چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. یعنی یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں احادیث کی کتابوں میں, کتب احادیث میں الکافی میں ہم چلے جاتے ہیں. الکافی میں جو بنے گی کتاب المیراث, تقریباً کون سی جلد بنے گی, شاید 7ویں بنے یا 8ویں بنے, 8ویں کو چیک کر لیتے ہیں. ہاں اس میں 7ویں جلد ہوگی, اس میں روضہ ہے. یہ ہے, یہ یہاں پہ جو ہے نا, یہ مطالعے کے دوران میں نے کافی چیزیں کیا اس میں اکٹھی کی ہیں کتاب میں سے. مثلا فتاوی زرارہ پہ آ سکتے ہیں, یہ یہاں سے. اب یہ دیکھیے گا, علی ابن ابراہیم عن ابی ہے عن ابی بصیر, یہ آپ کے سامنے ہے انشاءاللہ عبارت, یہ والی ہے. ٹھیک ہے, عن زرارہ قال, زرارہ سے کیا ہے یہ بیان کرتا ہے, قال زرارۃ, زرارہ نے کہا. ٹھیک ہے, آگے زرارہ نے کیا کہا وہ دیکھیے گا کہ الناس والعامۃ فی احکامہم وفرائضہم یقولون قولا قد اجمعوا علیہ وهو الحجۃ علیہم. ٹھیک ہے, یعنی یہ گفتگو شروع کر دی کہ لوگ اور عمومی لوگ کیا ہے اپنے فرائض میں احکام میں ایک ایسی بات کہتے ہیں جو ان کے اوپر حجت ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک رجل جائے فوت ہو جائے, اس کی بیٹی ہو اور 2 بیٹے ہوں, تو اس طرح سے کیا ہے ان کی میراث کو کیا تقسیم کریں گے. پھر آگے جو ہے وہ زرارہ جو ہے وہ اپنی چیز بیان کرتا ہے ساری چیزیں, اور ایک ساری چیز بیان کرنے کے بعد کہتا ہے کہ نہیں یہ ایسے تقسیم نہیں ہوگی بلکہ ایسے تقسیم ہوگی. پورا مسئلہ ہم نہیں چھیڑتے, پھر بات کیا لمبی ہو جائے گی. اچھا, یہ ساری چیزیں کیا ہے وہ جب بیان کر چکتا ہے تو وہ بندہ کہتا ہے کہ فقلت لزرارہ تقول ھذا برأیک, کہ جب زرارہ نے بات کی اور امام کا فرمان وغیرہ بیان نہیں کیا, ایسے حکم بیان کر دیا, تو اس نے بھی وہی کام کیا جو آج کل کے لوگ نہیں کہتے فقہا کو کہ فقلت لزرارہ تقول ھذا برأیک. اچھا, تو یہ اپنی رائے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی حدیث تو بیان نہیں کی, سیدھی کیا ہے لوگوں سے اختلاف کی اور اپنی کیا رائے دے دی. اب زرارہ کے آگے تیور دیکھیے گا. ٹھیک ہے, فقال انا اقول ھذا برأیی, کہ میں جو ہے وہ اقول ھذا برأیی, یہ میں بات اپنی رائے سے کہہ رہا ہوں. انی اذا لفاجر, تو پس میں کیا ہو گیا, بہت بڑا فاجر و فاسق شخص ہو گیا. اشہد, میں گواہی دیتا ہوں کہ انہ الحق, کہ یہ حق ہے, من اللہ و من رسولہ, کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حق بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یعنی زرارہ کو بھی قسمیں کھانی پڑتی تھی کہ تم مجھے فاسق اور فاجر کہہ رہے ہو, جو ہے وہ میں نے ابھی فتویٰ دیا ہے اور کہہ رہے ہو کہ اپنی رائے سے بیان کر دیا. تو کیونکہ زرارہ نے کیا ہے شروع میں قال امام صادق کہا ہی نہیں ہے, سیدھا سیدھا کیا زرارہ کا وہ چھیڑ دیا مسئلہ, اور اس طریقے سے بات کر کے قرآن کی آیت پڑھی درمیان میں, اور یوں کر کے کیا مسئلہ کیا بیان کر دیا. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کی اور مثالیں بھی ہیں ہمارے سامنے, وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کتاب کے الکافی سے ہم دیکھ رہے ہیں, جلد نمبر کیا ہے 7 ہے. چلیے پیچھے پھر چلے گئے.
یہ فضل کے مثلا دیکھتے ہیں جی، فتاوی فضل ہے، ٹھیک ہے جی، یونس اور فضل کے، یہ یونس کا یہ فتویٰ یہاں پہ دیکھیے گا، علی ابن ابراہیم ان، یہ یہاں سے شروع ہوئی سند، ان یونس قالا، ٹھیک ہے، یونس نے کیا کہا کہ اہل کتاب اور مجوس کیا ہے میراث پائیں گے، وہ یورثون میراث الاسلام من وجہ القرابت، ٹھیک ہے، ان کو میراث دی بھی جائے گی، ٹھیک ہے، اہل کتاب یعنی میراث پائیں گے، ان میں ان کا فتویٰ ہوگا یونس کا نا، ٹھیک ہے، کہ مسلمان کے بھی کیا یہ وارث بنیں گے، یہ سارے چیز۔ آگے فضل نے کیا بات کی، فضل نے کیا کہا کہ مجوس جو ہے وہ نسب کے ذریعے سے میراث پاتے ہیں، لیکن نکاح کی وجہ سے، جسے ہم فقہ میں کیا کہتے ہیں سبب کہتے ہیں، میاں بیوی جو نکاح کی وجہ سے کیا میراث نہیں پاتے، ٹھیک ہے جی، اس نے کیا کیا ان سے کیا اختلاف کر دیا۔ تو یہ سارے کے سارے کیا فتاوی ہیں یہاں پہ، یہ فتویٰ جو ہے وہ پہلا یونس کا ہو گیا اور دوسرا فتویٰ کس کیا ہو گیا، فضل کا ہو گیا۔ اچھا، یہ ایک دوسرے کے فتاوی سے اختلاف بھی کرتے تھے، اس کے کیا ہے موارد بھی ہم نے جمع کیے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ جی یونس نے یہ فتویٰ غلط دیا، فلاں سے ہم اختلاف کرتے ہیں۔ یہ اعتراض الفضل علی فتویٰ یونس، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ۔ اچھا، یہ شروع میں کون بیان کر رہا ہے جی، یہ ہے وقال یونس فی ھذا، یونس نے جو ہے وہ اس میں یہ بات کی ہے کہ یہ ہے کہ المال بینہما نصفان، کہ ان دونوں کے درمیان کیا ہے مال آدھا آدھا تقسیم ہوگا، وغلط فی ذلک، اور یہاں پہ یونس نے کیا کر دی، غلطی کر دی، ٹھیک ہے جی، وہ غلطی کیوں کی آگے پہ اس کی کیا دلیل دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں جو ہے وہ فضل جو ہے وہ اس کے اوپر کیا کر رہے، اعتراض کر رہے، یہ ہاں یہ فضل نہیں خود کے بلکہ یہ صاحب کتاب جو ہیں یہ مرحوم کلینی، یہ کیا کر رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں یونس کے اوپر، خود جو ہے وہ انہوں نے بھی کیا اعتراض کیے ہیں، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے بھی راویوں کے اوپر کیا اعتراض کیے ہوئے ہیں، یعنی اگر آپ اسی کتاب میں چلے جائیں جو کتاب من لا یعذر الفقیہ ہے، اور وہاں پہ آپ لفظ غالط تک کیا سرچ کر لیں تو آپ کو کیا بڑی چیزیں مل جائیں گی، من لا، یہ کتاب آئی ہمارے پاس، اور یہاں پہ ہم لفظ سرچ کرتے ہیں غالطہ، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے پورا پیچھے فتویٰ ان کا چلتا آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ وغالط الفضل بن شاذان فی ھذا المسئلۃ، کہ اس مسئلہ میں جو ہے فضل بن شاذان نے کیا غلطی کر دی اور کہا کہ آخ کو جو ہے وہ اتنا دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وغالط الفضل فی ذلک، یہاں پر بھی کہا کہ فضل نے یہاں پہ کیا غلطی کر دی۔ آگے یونس کو کہہ دیا وغالط یونس بن رحمان فی قول، یونس نے اپنے اس قول میں اپنے فتویٰ میں کیا غلطی کر دی، وہذا غلط، اور یہ غلط ہے کیونکہ یہ دلیل ہے۔ تو یہ کون سی کتابیں ہیں، یہ حدیث کی کتابیں، یعنی حدیث کی کتابوں میں آپ دیکھیں کہ یہ حالات چل رہے ہیں کہ زرارہ کے فتوے آ رہے ہیں، فضل بن شاذان کے فتوے آ رہے ہیں، ان کو محدثین غلط کہہ رہے ہیں، وہ آپس میں ایک دوسرے کے فتووں کو غلط کہہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا مطلب کہنے کا کیا ہے کہ فقط یہ نہیں ہے کہ جو بتایا جاتا ہے کہ جی اہل بیت کے زمانے میں تو فقط کیا ہے قال امام صادق ہی چلتا تھا، کوئی روایات سے سمجھ کے کوئی فتوی نہیں دیتا تھا، کوئی غلطی وغیرہ نہیں کرتا تھا، ایسی بحث نہیں تھی، بلکہ کتاب المیراث آپ الکافی کی اٹھا کے دیکھ لیں تو جلد نمبر 7، تو وہ پوری کی پوری کیا ہے بھری پڑی ہے فقہا کے کیا ہے محدثین کے کیا فتاوی کے ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک اور مثال آپ دیکھ لیں، تو یہ میں نے کافی چیزیں جمع کی ہوئی ہیں۔ عن زرارہ سے ہے، ٹھیک ہے، اذا ترک الرجل امہ و ابا و ابنہ، ٹھیک ہے، ان فتاوی کے پیچھے روایت ہوتی تھی، روایت بھی آپ کو مل جائے گی، لیکن یہاں پہ انہوں نے امام کی طرف نسبت تو نہیں دی نا، ٹھیک ہے، سیدھے سیدھے کہا۔ عن یونس کہتے ہیں قال العلۃ فی وضع سہام علی ستہ، کہ سہم جو بنتے ہیں میراث میں وہ 6 کیوں بنتے ہیں، 6 سے کم کیوں نہیں بنتے، یہ علت بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا اپنا کیا ہے استنباط ہے، اپنا کیا استدلال ہے۔ تو بس کیا ہے ہم گفتگو کو ادھر ہی مختصر کرتے ہیں، اور باقی موارد ہیں وہ پورے مقالے میں کیا لکھے ہوئے ہیں، تو وہ آپ مطالعہ کر لیجئے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ فتویٰ کی 2 قسمیں اہل بیت کے زمانے سے لے کر اب تک جو ہے وہ چلتی آ رہی ہیں، فرق فقط اتنا ہے کہ پہلے زمانے میں جو اکثر فتویٰ کا طریقہ کار ہوتا تھا وہ نقل روایت کے ذریعے سے ہوتا تھا، حدیث کو کیا نقل کیا جاتا تھا، اور ابھی جو طریقہ کار اکثر جو رائج ہو رہا ہے کہ وہ حدیث کو نقل کیا ہے عوام کے لیے حدیث کو کم نقل کی جاتا ہے، اور سیدھا سیدھا کیا ہے
فتوی کیا بیان کر دیا جاتا ہے. ہاں حدیث کو نقل بہت تھوڑا کی جاتا ہے، جیسے کہ منہاج الصالحین کے جو لوگ مباحثہ کرتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ بہت کم ہی کیا احادیث کیا وہاں پہ ذکر ہوتی ہیں، اکثر کیا احادیث ذکر نہیں ہوتی. اب اگلی بحث یہ ہے کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ جی روایت کے الفاظ کے ساتھ آپ بیان کر سکتے ہیں امام کی طرف سے، روایت کے الفاظ چھوڑ کے حکم معصوم کو بیان کرنا جائز نہیں ہے، تو اس کے اس دعوے کی کیا حقیقت ہے اور کیا جہالت ہے، تو اگلی گفتگو میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے کہ فتویٰ دینے کی کیا اس طرح کی ممانعت ہے کہ آپ جو ہے وہ روایتی بیان نہ کریں، سیدھا حکم بیان کر دیں، یا یہ ممانعت نہیں ہے. صلی اللہ علیہ محمد وآلہ اجمعین.